نور رحمان عشق رمضان. اور ناظرین، ساتھ ہی ہم ابتدا کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کے پہلے سیگمنٹ کی، جس کا نام ہے راہ خیر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت طاہا صابری صاحب. یہ تسکین جو ٹرسٹ ہے اس کے COO ہیں، اور اس اپنے ٹرسٹ کے حوالے سے ان پہلے پیکج دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ تھوڑا بریف انٹروڈکشن خود بھی دیں گے. جی، یہ تسکین جو آپ کا یہ ٹرسٹ ہے، اس کو آپ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. کچھ اور بتائیے گا اس کے بارے میں. جی، تو ذہنی صحت ایک بنیادی انسانی ہماری صحت کا حصہ ہے. جی بالکل. جس طریقے سے ہم جیسے فزیکل ہیلتھ ہے، سیم لائک دیٹ. جس طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم ورزش کرتے ہیں، ہم سوتے ہیں، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. جی. اسی طرح ہماری جو خیالات اور جذبات کی صحت ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے. انفیکٹ ہم کہتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہوں گے تو پھر آپ اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال نہیں رکھ پائیں گے، اپنے تعلقات کو بھی نبھا نہیں پائیں گے. اور اس مبارک مہینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم روزے رکھنے کا ظاہر سی بات ہے روحانی بھی بینیفٹس ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انسانوں کو صبر سکھانا ہے، انسان کو اپنے خیالات اور جذبات پہ بہتر قابو کرنا ہم نے گویا سیکھنا کہ ہے. جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے لائف کو بیلنس طریقے سے چلا، لائف میں بیلنس رکھنا کیسے ہوتا ہے، زندگی میں توازن کس طرح لے کے آنا ہے، اور زندگی کا اپنے اندر کی جو دنیا ہے اس میں کس طرح توازن لے کے آنا ہے، کہ غصے پہ قابو کس طرح کرنا ہے، پازیٹیوٹی قائم کرنا، پازیٹیوٹی پہ، خیالات پہ کس طرح قابو کرنا ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ تو ہمارے خیالات ہمارے قابو بھی نہیں ہوتے، ہمارا دماغ کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے اپنی ذاتی زندگی پہ بھی اور اپنی کام پہ بھی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. تو اس کا آپ کا طریقہ علاج کیا ہے، اور آپ یہ لوگ آپ سے خود کانٹیکٹ کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل. جی. تو ہمارا جو ہم لوگ آفر کرتے ہیں کاؤنسلنگ، جس کو کہتے ہیں گفتگو کے ذریعے علاج. اس میں کیا ہوتا ہے، کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک موضوع بھی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شیئر بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو لوگ ان کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کو ٹوکتے ہیں، ان کی جو بات ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نارملی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ آگے نہیں آتے، اس کو ایک تو بیماری نہیں سمجھتے پہلی چیز، اور کسی سے بھی ڈسکس کرتے ہوئے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اور ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے اور خرابی مزید سے مزید تر ہو جاتی ہے. بات اپنے اندر رکھتے ہیں. جی. تو ہمارا کام ہے کہ لوگوں کے دل کھلوانا، جو بات لوگوں نے اپنے اندر باتیں، جو مسئلے، جو ٹینشن اندر رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی پہ منفی اثر پڑ رہا ہے، یعنی کاؤنسلنگ کرنا ان کی، ظاہر گفتگو کے ذریعے علاج. تو ہم کرتے ہیں یہ پورے پاکستان میں، کوئی بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم ٹیلی فونک بالکل مفت ٹیلی فون کے ذریعے ان کی ذہنی صحت کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور ان کی ٹینشن قابو کرنے میں مدد کرتے ہیں. اچھا، تو آپ کے یہاں باقاعدہ ٹرینڈ یہ ہمارے نفسیات ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، اور ہم پیر سے ہفتہ صبح 11 سے رات 11 بجے تک کسی بھی ٹائم ہمیں وہ واٹس ایپ کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور ہم بالکل مفت ان کا کسی کا بھی ہم علاج کرتے ہیں. جی بالکل. ناظرین، ان کے نمبرز بھی اسکرین پہ چل رہے ہیں. میں روز ہی کہتی ہوں کہ جو NGOز ہمارے پاس آتی ہیں، جو راہ خیر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ان کے نمبر ضرور آپ سیو کریں. ہمیں اپنے حوالے سے، اپنی فیملی یا پھر اپنے اطراف میں کہیں کسی کے بھی حوالے سے ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ان سب کے نمبرز ہونے چاہیے، اور ان سے رابطہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کسی کو لگتا ہے اسے کسی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، وہ بالکل آگے، بجائے اس کے کہ ان کی یہ بیماری یا ان کا یہ سوچ یا ڈپریشن جو بھی کہہ لیں، وہ اتنا ایکسٹریم پہ پہنچ جائے کہ وہ پھر حل نہ ہو سکے. تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ ان سے رابطہ کریں. جی. اور اگر لیٹ سے کسی کو تھوڑا سا وہ ہے بھی، تو ہمارا سروس بالکل کانفیڈینشیل ہے. آپ گھر بیٹھے بیٹھے فون کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنا اصل نام بھی نہ شیئر کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ہم کوئی CNIC وغیرہ کچھ بھی نہیں مانگتے. اچھا. اور جو جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں، اور یہ سب فری آف کاسٹ ہوتا ہے، کمپلیٹلی فری. انلیس ہمیں کسی کا اگر سنگین مسئلہ ہو، ان کو ہمیں ریفر آؤٹ کرنا ہو کسی ادارے میں، تو ان کے اپنے چارجز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو ادارہ ہے وہ کوئی کاسٹ. اچھا، یہ صرف کاؤنسلنگ کی حد تک ہے، یعنی گفتگو اور بات چیت کی حد تک ہی ہے، یا پھر کوئی علاج باقاعدہ جو ہوتا ہے دواؤں سے؟ ذہنی صحت کے پھر ایک ہوتا ہے گفتگو کے ذریعے علاج، جو زیادہ تر مریض اسی سے بہتری حاصل کر لیتے ہیں. کچھ دوائیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جو لوگ مستحق ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے،
ان کو ہم بالکل مفت پھر ایک سائیکائٹرسٹ سے بھی رجوع کرواتے ہیں. اچھا. اب ہمارے پارٹنر سے تو ہمارے سائیکائٹرسٹ بھی بالکل مفت ان کا وہ رجوع کرتے ہیں. اچھا. اور جن کو ضرورت پڑتی ہے. بعض لوگوں کو ضرورت، زیادہ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ باتوں کے ذریعے علاج سے ہی بہتری محسوس کرتے ہیں. اچھا، تو ابھی تک آپ کا کیا ریشو ہے، کتنے مریض آپ کی ہمارے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے سروس کو. یہ کووڈ کے دوران ہی شروع کی تھی. جی جی. تقریباً 3,500 لوگوں کا ہم مفت علاج کر چکے ہیں. ان میں سے تقریباً 60% ایسے ہیں جن کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور 40% ایسے ہیں جن کو کچھ دوائیوں کی ضرورت اکثر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رجحان جو اس طرف لوگ یہ مینٹل جو پرابلمز ہیں یہ آتی ہیں، ان میں بیسک جو وجہ ہے وہ کیا ہوتی ہے زیادہ تر؟ 3 وجوہات ہم نے دیکھی ہیں سب سے کامن جو ہوتی ہیں. سب سے پہلے وجوہات ہوتی ہے گھریلو مسائل. زیادہ تر جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے والدین سے نہیں بنتی. انفیکٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو گھر میں نشوونما ہوتی ہے، جو والدین نشوونما کرتے ہیں، تو وہ بنیاد ہوتی ہے ذہنی صحت کی. اور زیادہ تر ذہنی بیماریاں تبھی ہوتی ہیں جب والدین صحیح پرورش نہیں کر سکتے بچوں کی، ذہنی نشوونما صحیح نہیں کرتے. سب سے کامن مسئلہ وہ ہوتا ہے. نمبر 2 پہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پارٹنر ہوتا ہے، جو بیوی، شوہر یا کوئی اور پارٹنر، ان کے ساتھ مسائل. تو وہ دوسری وجہ ہوتی ہے ذہنی ٹینشن کی، اس لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. تیسری جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے معاشی مسائل، جس کی وجہ سے لوگ معاشی مسائل کی وجہ سے جو ٹینشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگ ہمارے غربت بھی، مطلب کہ لٹ سے کسی کی اچھی نوکری ہے وہ چھوڑ گئی تو پھر وہ بھی پھر ٹینشن کا سامنا کرتا ہے. اب تو مطلب پیسے سے کنیکشن نہیں ہے، ایون جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ٹینشن کا وہ ہو جاتا ہے. آج کا دور ایسا ہی ہے نا کہ جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. یہ ڈپریشن کا جو ایک ورڈ ہے یہ ایسا ہے کہ غریب کے پاس بھی ہے، کسی طبقے کو نہیں ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا. انفیکٹ ہم نے یہ دیکھا ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ عموماً زیادہ پریشان بھی ہوتا ہے. تو زیادہ پیسے والا ہی دیکھیں نا، نیند کی گولی بھی زیادہ پیسے والا ہی کھاتا ہے، اور یہ ہارٹ اور بلڈ پریشر اور یہ ساری بیماری بھی زیادہ پیسے والوں. پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بس وہ یہ کہ جو اندرونی سکون ہے اس کا پیسے سے اتنا کنیکشن نہیں ہے جتنا کنیکشن ہے ہمارے تعلقات سے اور ہماری ویلیو سے، کہ ہم زندگی میں کس چیز کی قدر ہے. اگر ہمارا خدا پیسہ ہے، جس طرح میجورٹی آف ابھی آج کل دنیا کا ہے، تو پھر ہم کبھی خوشی تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ ہم جتنا پیسہ حاصل کرتے ہیں اتنا ہم اندر خالی پن محسوس کرتے ہیں. بالکل. لیکن اگر ہمارا اگر ہماری پرائرٹی صحیح ہے، اگر پتہ ہے کہ یار یہ اللہ ہے، پھر ہمارا خاندان ہے، اور کام ایک ذریعہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنے آپ کو اپنا سکون تلاش کریں. بڑے پیسے خرچ کرنے میں سکون یا خوشی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں. اور میرے خیال میں آپ لوگوں کے جب کاؤنسلنگ ہوتی ہوگی اسی طرح سمجھایا جاتا ہوگا. بالکل. ہم لوگ ان کو مطلب اسی طرح گائیڈ کرتے ہیں، ان کو مدد کرتے ہیں، کہ کیونکہ دیکھیں ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ مسئلہ زندگی میں مسئلہ ہے کیا، لیکن کیونکہ ہمارے خیالات اتنی شدت سے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے بنیادی مسئلوں پہ. تو باتوں میں دلیل علاج کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم مدد کرتے ہیں ان کو کہ اپنے خیال کا اظہار کریں، ان کو آرگنائز کریں، اور پھر اس چیز سے پہنچ پائیں جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم ٹینشن محسوس کر رہے ہیں. اور پھر ایسے رویے سیکھیں جن سے ان جو ٹینشن کی جو سورس ہے ان کا مقابلہ کرنے سیکھ پائیں. ٹھیک. بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے کہ الگ الگ طریقوں سے ہمارے یہاں جو این جی اوز آتی ہیں وہ مدد کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کی، اور یہ بڑا اچھا سٹیپ آپ لوگوں نے لیا ہے. ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی، کیونکہ بڑے چھپے وہ ہوتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ گھر والوں سے بھی شیئر نہیں کر پاتے، اور وہی اکیلا پن، وہی اینزائٹی، وہ ایک آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. عموماً گھر والے تو ہوتے ہیں ٹینشن کا جی. اور گھر میں پھر گھر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا لائٹ لیا جاتا ہے ان چیزوں کو، کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ، اگر کہہ بھی دیں ایسے ہی بس یہ اٹینشن کے لیے کر رہا ہے، اور یہ مسئلہ پھر سنگین ہوتا ہے، اور پھر آگے جا کے یہ بہت میرے خیال میں تو لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، لیک آف اٹینشن کہہ لیں، اور تعصب بھی ہے. اندرونی دنیا کے بارے میں بات کرنے کے خلاف تعصب بھی ہے. جی. چلیے جی طہا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ اسکرین پہ ان کے نمبرز چل رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. یہ نمبرز اسکرین پر ہیں، آپ لوگ سیو رکھیں، اور جس کو بھی ضرورت ہو ان سے رابطہ کریں فری آف کاسٹ.
یہ علاج کرتے ہیں لوگوں کا، کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اللہ کرے کسی کو بھی ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے۔ میں تو کہتی ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے رابطہ اتنا مضبوط رکھے کہ یہ ڈپریشن اور یہ سب چیزیں آپ کے کبھی نزدیک نہیں آ سکیں گی۔ آسماں سے نور کی برسات ہے،